ایران کی متنازع ایٹمی پروگرام پر مذاکرات آج ناکامی پر امریکہ کی فوجی کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ اور ایران کئی سال بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات کریں گے۔ اس کا مقصد ایران کے متنازع جوہری منصوبے پر نئے معاہدے پر اتفاق کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ سابقہ معاہدے کو 2018 میں ختم کر دیا تھا اور اس پر اقتصادی پابندیاں بحال کر دی تھیں۔ ٹرمپ نے بات چیت میں ناکامی کی صورت میں فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت کیوں نہیں؟ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف سویلین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ یہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تاہم کئی ممالک اور جوہری شعبے پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (IAEA) اس سے مطمئن نہیں۔ ایران کے ارادے کے بارے میں شکوک و شبہات نے اس وقت جنم لیا جب 2002 میں وہاں خفیہ جوہری تنصیبات کی دریافت ہوئی۔ اس سے جوہری نان پرولفریشن ٹریٹی (NPT) معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس معاہدے پر ایران اور قریب تمام دیگر ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ NPT کے ذریعے ممالک جوہری ٹیکنالوجی کو غیر عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ادویات، زراعت اور توانائی، مگر یہ جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایران کا جوہری پروگرام کتنا جدید ہے؟ امریکہ نے 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ JCPOA ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے اقتصادی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کئی دیگر خلاف ورزیاں کیں۔ اس نے یورینیم کی افزودگی کے لیے ہزاروں جدید سینٹریفیوجز، یورینیم کو خالص بنانے والی مشین نصب کی ہیں۔ JCPOA میں اس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے 90% تک خالص یورینیم درکار ہوتا ہے۔ JCPOA کے تحت ایران صرف 300 کلو گرام یورینیم اور وہ بھی 3.67% خالص حالت میں جمع کر سکتا تھا۔ یہ سویلین جوہری توانائی اور تحقیق کے لیے کافی ہے، مگر اس کے ایٹمی بم تیار نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن IAEA کے مطابق مارچ 2025 تک ایران کے پاس 275 کلو گرام یورینیم تھا، جو اس نے 60% تک خالص کر لیا۔ تھیوری کے اعتبار سے اگر ایران یورینیم کی مزید افزودگی کرتا ہے تو یہ 6 ہتھیار تیار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران اس یورینیم سے ایک ہفتے میں ایک ایٹم بم کے لیے ہتھیاروں کی سطح کا مواد تیار کر سکتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے میں 1 سال سے 18 ماہ تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ 6 ماہ اس سے کم عرصے میں ایک خام ڈیوائس تیار کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ نے سابقہ جوہری معاہدے کیوں ختم کیے؟ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے ایران پر 2010 سے وسیع پیمانے پر اقتصادی پابندیاں کر رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ایرانی جوہری پروگرام ایٹمی بم بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران عالمی منڈیوں میں اپنا تیل فروخت نہ کر سکا اور اس کے بیرون ملک $100 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ معیشت کساد بازاری کا شکار ہو گئی اور اس کی کرنسی کو ریکارڈ نزلی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مہنگائی کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں امریکہ، چین، فرانس، روس،
جرمنی اور برطانیہ نے کئی سال مذاکرات کے بعد JCPOA پر اتفاق کیا۔ اس سے نہ صرف ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کیا گیا بلکہ IAEA کو ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی ملی تاکہ مشتبہ مقامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ بدلے میں ایران پر اقتصادی پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ JCPOA کو 15 سال تک قائم رہنا تھا، جس کے بعد دیگر سختیوں کی میعاد ختم ہو جاتی ہے۔ 2018 میں صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ نے JCPOA ختم کر دیا۔ انہوں نے اسے برے معاہدے قرار دیا کیونکہ یہ مستقل نہیں تھا اور دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات نہیں کرتا تھا۔ ٹرمپ نے دوبارہ ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کیں تاکہ نئے معاہدے پر مذاکرات کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے۔ ٹرمپ کے فیصلے کے پیچھے خطے میں امریکہ کے اتحادیوں کا اثر و رسوخ تھا جو اس ڈیل کے خلاف تھے۔ اس میں مرکزی اتحادی اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران اب بھی خفیہ جوہری پروگرام چلا رہا ہے اور اس نے متنبہ کیا تھا کہ ایران پابندیوں ختم ہونے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری سے فوجی سرگرمیاں مضبوط کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل اب کیا چاہتے ہیں؟ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ٹرمپ کے اعلان نے اسرائیل کو حیران کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ JCPOA سے ایک بہتر معاہدہ کریں گے، تاہم اب تک ایران نے معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنے کو مسترد کیا۔ ٹرمپ پہلے بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر ایران نے نیا معاہدہ نہیں کیا تو بمباری ہوگی۔ ان کے قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ افزودگی ہے، یہاں ہتھیار بنانا ہے اور یہی اس کا اسٹریٹجک میزائل پروگرام ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے کہا کہ براہ راست مذاکرات ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباسی نے کہا کہ عمان میں ہونے والے مذاکرات بلا واسطہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ٹرمپ کو پہلے اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ کوئی فوجی آپشن نہیں ہو سکتا۔ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پاس ایران کے جوہری ڈھانچے پر بمباری کرنے کی فوجی صلاحیتیں ہیں، لیکن اس طرح کی کارروائی پیچیدہ اور خطرناک ہوگی جس کے غیر یقینی نتائج برآمد ہوں گے۔ کلیدی جوہری مقامات کو زمین کے اندر گہرائی میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی صرف سب سے زیادہ طاقتور بنکر کو تباہ کرنے والے بم ہی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس یہ بم موجود ہیں مگر اسرائیل کے پاس یہ ہے یا نہیں اس بارے میں لا علمی پائی جاتی ہے۔ ایران تقریباً یقینی طور پر اپنا دفاع کرے گا۔ اس میں خطے میں امریکی اثاثوں پر حملہ کرنا اور اسرائیل پر میزائل داغنا شامل ہے۔ اس قسم کے آپریشن کے لیے امریکہ کو خلیج میں اپنے اڈوں کے ساتھ ساتھ طیارہ بردار بحری جہاز بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن قطر جیسے ممالک جو امریکہ کے سب سے بڑے ایئر بیس کی میزبانی کرتے ہیں، جوابی کارروائی کے خوف سے شاید ایران پر حملہ کرنے میں مدد کرنے پر راضی نہ ہوں۔